الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون جھوٹ تو صرف وہ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں جھوٹ بولنے والے ہیں صدق اللہ العظیم اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا اور اس امتحان میں
جو جو صلاحیت ہمیں اللہ نے دی ہے، ہر چیز کا امتحان، ہمیں قوت گویائی دی ہے، اس کا بھی امتحان ہے، ہمیں قوت سماعت دی ہے، اس کا بھی امتحان ہے، ہمارے ہاتھوں کے اندر قوت رکھی ہے، اس کا بھی امتحان ہے، ہمارے قدموں کے اندر طاقت ہے، اس کا بھی امتحان ہے، جو جو صلاحیت دی ہے اس کا امتحان ہے۔ جہاں جب کوئی صلاحیت نہ دی ہو تو اس وقت اس کا امتحان نہیں ہے، وگرنہ ہر صلاحیت کا امتحان ہے، اور پوری زندگی بھی ایک صلاحیت ہے، اس کا بھی امتحان۔ امتحان کس چیز کا ہے؟ امتحان اس چیز کا ہے کہ کون اللہ کی مرضی سے ان ساری صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے اور کون اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے، بس اس بات کرتا ہے۔ ایک اللہ کی مرضی ہے، ایک ہماری اپنی مرضی۔ تو کون اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، کون اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے؟ جس نے اللہ کی مرضی سے زندگی گزاری وہ بچ جائے گا، اور جس نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری وہ پھنس جائے گا۔ کل امتحان کا فلسفہ اتنا۔ اب جب کوئی شخص اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے تو یہ کبھی نہیں ہوتا کہ وہ ان اصولوں کی خلاف ورزی کرے جو اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے لیے، اگر حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے، اگر حکم اللہ کا قرآن میں موجود ہے، کوئی بھی حکم کسی جگہ کسی حوالے سے کسی طرح کا موجود ہے، تو جو شخص اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے وہ ہر حکم کو اس طرح سے سمجھتا ہے کہ جیسے اس کی زندگی موت کا مسئلہ ہے، کہ اگر اس نے یہاں خلاف ورزی کر لی تو یہ موت ہے، اور اگر یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے زندگی گزارے گا تو یہ زندگی موت کا مسئلہ۔ لیکن جس کا ایمان نہ ہو اس کے لیے خیر، ایمان جس کا نہیں ہے اس کے لیے خیر، اس کے لیے بڑے بڑے گناہ بھی خیر۔ اللہ اکبر۔ جیسے غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ گناہ کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، اور جو ہی کوئی اس نے گناہ کیا تو پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا۔ اس قدر اس کو خوف ہوتا ہے کہ گناہ سرزد نہ ہو جائے، مجھ سے گناہ سرزد ہو جائے گا تو میرے اوپر پہاڑ گر جائے گا۔ مومن گناہ کے بارے میں یہ پرسپشن رکھتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا، اور کوئی شخص پہاڑ کے نیچے ہو اور پہاڑ اوپر بالکل یوں کھڑا ہوا ہو، کسی بھی وقت گر سکتا ہو، تو اس کے بعد اس کے پاس گناہ کرنے کی گنجائش کون سی رہ جاتی؟ جبکہ کافر اور منافق اس کی گناہ کے بارے میں پرسپشن یہ ہے کہ جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی ہو اور یوں کر کے اس نے اڑا دی، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ گناہ کر لیا، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ کوئی کسی کو تکلیف دے دی، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ظلم کر لیا، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ کوئی ہاتھ سے، کوئی پاؤں سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنی نگاہوں سے کوئی گناہ کر لیا، مسئلہ ہی کوئی نہیں، جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی ہے، خیر ہے۔ یا زبان سے کوئی بھی گناہ کر لیا۔ جو مومن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ۔ جھوٹ تو صرف وہ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ جواب دیا ہے اصل میں اللہ کریم نے کفار کے ایک اعتراض کا۔ کفار ایک اعتراض کرتے تھے جس کا ذکر پیچھے اللہ کریم نے فرمایا اسی آیت، اسی سورت میں، سورہ نحل ہے، 2-4 آیات پیچھے۔ قالوا انما انت مفتر،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ تو خود جھوٹ گھڑ لیتے ہیں، قرآن خود بنا لیتے ہیں، دین خود بنا لیتے ہیں، من گھڑت باتیں پر انت مفتر، آپ اپنی طرف سے بات بنا لیتے ہیں۔ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اعتراض کہ آپ خود گھڑتے ہیں، آپ گویا جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اعتراض کفار کی طرف سے تھا، جس کا جواب اللہ کریم یہ دیتا ہے انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو شخص اللہ کی آیات پر ایمان رکھتا ہے وہ جھوٹ گھڑ ہی نہیں سکتا، وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ جس کا اللہ پر ایمان ہے، جس کا اللہ کی آیات پر ایمان ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ انما یفتر الکذب الذین، جھوٹ تو وہ لوگ بولتے ہیں لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہی لوگ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولنے والا۔ لہذا دنیا میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایمان رکھنے والا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، ایمان رکھنے والا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اور جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتا وہ جھوٹ گھڑ سکتا۔ جھوٹ صرف وہی بولتا، جھوٹ صرف وہی گھڑتا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے لوگ۔ لہذا یہ جو چھوٹے چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ بولتے رہنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولتا ہے، بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا، اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہی جھوٹا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، جھوٹے وہ ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی جھوٹے ہیں، اور وہ جھوٹ بولتا ہی وہ ہے، اس کے علاوہ جو ایمان رکھتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہوگی، یقیناً سنی ہوئی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ ایکون المومن بخیلا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو سکتا ہے، کوئی کنجوس ہو تو یہ ہو سکتا ہے۔ یا پھر پوچھا ایکون المومن جبانا، کیا مومن جو ہے وہ بزدل ہو سکتا؟ کوئی کنجوس ہو، کوئی بزدل ہو، اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا؟ مومن ہو اعلیٰ درجے کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی، ہر شخص کو مختلف قسم کی صلاحیتیں دی، کوئی بہت دلیر ہو سکتا، کوئی بہت بزدل ہو سکتا ہے، لیکن ان کے ایمان میں فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر۔ تو صحابی پوچھتا ہے کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹا ہے تو مومن نہیں، مومن ہے تو جھوٹا نہیں۔ اللہ، یہی بات اللہ کریم نے اس آیت کے اندر فرمائی ہے، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، جھوٹ صرف وہی گھڑتے۔ یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، اللہ دیکھیں، اللہ نے ہمیں مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، مختلف مزاج دیے ہیں، ہر شخص کو دوسرے شخص کی طرح کا مزاج نہیں دیا، اور کوئی شخص بہت کم گو ہو سکتا ہے،
کوئی شخص بہت بڑبولا ہو سکتا ہے، کوئی شخص بہت بزدل ہو سکتا ہے، کوئی شخص بہت بہادر ہو سکتا ہے، کوئی شخص بہت کنجوس ہو سکتا ہے، کوئی شخص بہت کھلے دل کا ہو سکتا ہے. ان ساری چیزوں کا ایمان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. ان ساری باتوں کے ساتھ آدمی مومن ہو سکتا ہے. اللہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو بھی محدثین نے کہا یہ مرفوع حدیث ہے. مرفوع حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب صحابی گفتگو کر رہا ہو اور وہ حدیث مرفوع ہو، تو مرفوع کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں. مرفوع حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ حدیث جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المؤمن علی کل خلق، مومن ہر اخلاق پر ہو سکتا ہے، ہر اخلاقی خرابی مومن میں ہو سکتی، لیکن دو چیزیں مومن میں نہیں ہو سکتی، الا الکذب والخیانہ. جھوٹ اور بددیانتی مومن کے اندر نہیں ہو سکتی. جو شخص جھوٹ بولتا ہے اور جو شخص بددیانتی اختیار کرتا ہے، اللہ اکبر، وہ مومن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور اس کو اس حدیث کے ساتھ بھی جوڑ لیجئے پوری گفتگو کو، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور 3 نشانیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. یہ منافقت کی نشانی، منافق تھا. اور تیسری نشانی اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ بددیانتی کرے. امانت کیا ہوتی ہے؟ ہر وہ چیز جو کسی دوسرے کے بھروسے پر دے دی جائے وہ امانت ہوتی ہے. ہر وہ چیز کسی دوسرے کے بھروسے پر دے دی جائے وہ امانت ہوتی ہے. اور لوگ اگر یہ امانت میں خیانت کریں، اس لیے کہا جاتا ہے مشورہ بھی امانت ہوتا ہے. مشورہ اس لیے امانت ہوتا ہے کہ مشورہ کرنے والا اپنے اس مشیر کے ساتھ کے اوپر اعتماد کرتا ہے، اور وہ اگر پوری معاشرے کے اندر اور پوری سوسائٹی کے اندر اس کا گڈا باندھ دے تو اس نے تو مشورہ کیا تھا، مشورہ تو امانت تھا، لیکن وہ اس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے. ہر شخص کی کوئی پرسنل بات ہوتی ہے، ہو سکتی ہے. لہذا اگر کسی نے کسی سے مشورہ کیا اور اس نے اس کی بات لیک آؤٹ کر دی، لوگوں کو بتا دی، تو اس کا مطلب ہے اس نے امانت میں خیانت کی، بددیانتی. اور یہ بددیانتی یہ منافق کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے. اور منافق جو ہوتا ہے اس کے دل میں رتی بھاری ایمان نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اور یہ بات میں پہلے بہت دفعہ کر چکا ہوں کہ منافق کی جو بات ہم کرتے ہیں نا، کہ ایک اعتقادی منافق ہوتا ہے اور ایک عملی منافق ہوتا ہے. اعتقادی منافق تو وہ ہے جو دل سے، جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، اور اس کا پتہ ہمیں تو نہیں چل سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اعتقادی منافق تھے جن کے بارے میں اللہ کریم نے بذریعہ وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ یہ اعتقادی منافق ہے. لہذا اس کے بعد قیامت تک کے لیے جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تو کیا خیال ہے اعتقادی منافقوں کا سلسلہ بند ہو گیا. اس کے بعد کوئی اعتقادی منافق نہیں ہو سکتا. یقیناً ہو سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں، واللہ اعلم، اللہ کو اصل بات پتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں منافق ہوتا ہے چاہے اعتقادی ہو چاہے عملی. منافق وہی ہوتا ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں بذریعہ وحی بتا دیا گیا، اس کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نشانی بتا دی کہ یہ نشانیاں جس میں ہوں وہ منافق ہے.
وہی تو نہیں آنی، وہی تو نہیں آنی، نشانی بتا دی کہ جس شخص کے اندر یہ نشانی ہو وہ منافق ہے۔ یہاں فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ منافق جو ہوتا ہے، فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 باتیں جس شخص کے اندر پائی جائیں وہ پکا منافق ہے۔ کان منافقا خالصا، پکا منافق، جس کے اندر 4 باتیں پائی جائیں وہ پکا منافق۔ اس کا مطلب ہے جس کے اندر ایک بات پائی جائے وہ 25% منافق ہے، جس کے اندر 2 باتیں پائی جائیں وہ 50% منافق ہے، جس کے اندر 3 باتیں پائی جائیں وہ 75% منافق ہے، 3/4۔ اور جس کے اندر ساری باتیں پائی جائیں کانا منافقا خالصا، پکا منافق۔ اس میں 3 باتیں تو وہی ہیں جو اس حدیث کے اندر بیان ہوئی کہ بولے تو بات کرے تو جھوٹ بولے، جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، اور تیسری بات وعدہ خلافی کرنی، وعدہ کرنا اور اس وعدے کے خلاف کرنا۔ اللہ، یہ وعدے سے مراد صرف وہ معاہدہ نہیں ہوتا جو میں اور آپ لکھ کے کرتے ہیں، اسٹامپ پیپر کے اوپر لکھتے ہیں، صرف وہ وعدہ نہیں ہوتا، ہر وعدہ ہوتا۔ آپ کسی کو کہتے ہیں آپ ادھر کھڑے ہو جائے میں ابھی آتا ہوں، یہ وعدہ ہے۔ آپ کہتے ہیں میں شام کو تمہاری طرف آؤں گا، یہ وعدہ ہے۔ اور پھر اگر آپ نہیں جاتے تو یا تو اس کو اطلاع کریں، پریشانی، کوئی رکاوٹ، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ نہیں جا سکتے، کوئی رکاوٹ، کوئی وجہ، عذر ہو سکتا ہے، آپ اس کو فون کریں، آج کل فون موجود ہیں، آپ اس کو اطلاع دے دیں بھائی میں نہیں آ رہا۔ لیکن اگر آپ نے وعدہ کیا کہ تم وہاں پہنچو میں آ رہا ہوں، اور پھر آپ بے فکر ہو گئے، آپ کو کوئی عذر لاحق ہو گیا، آپ بے فکر ہو گئے، چل خیر یار اب پہ انتظار کر کر کے ان سمجھ آ جائے گی کوئی نہیں آیا۔ اگر آپ نے اطلاع نہیں دی اور وہ انتظار کر رہا ہے تو آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ نے وعدہ خلافی کی ہے۔ الا ھذا القیاس، منافق کوئی آسمان سے نہیں گرتا، یہ نشانیاں بتائی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں ایک نشانی ہے جھوٹ بولنا۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ پکا منافق ہے۔ یہاں قرآن کہتا ہے کہ اس کے اندر ایمان ہی کوئی نہیں ہے، اور ظاہر منافق کے اندر کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، گویا جو جھوٹا ہے وہ مومن نہیں ہے، اور جو مومن ہے وہ جھوٹا نہیں ہے۔ اس ساری گفتگو کا مجھے جو تمہید باندھنی پڑی اور یہ ساری گفتگو کرنی پڑی، اس کی بنیاد وہ واقعہ ہے جو پچھلے دنوں رونما ہوا۔ ہمارے جو انٹرنیشنل اسلام کے داعی ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ جو تشریف لائے ہوئے ہیں، تو ان کی مجلس میں 2 واقعات ہوئے۔ ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ ایک شخص نے آ کے کہا کہ میں عیسائی ہوں، نوجوان تھا، اس نے کہا میں عیسائی ہوں۔ کوئی اس نے سوال کرنا تھا، سوال کیا، سوال کے جواب میں جب اس نے سوال کیا تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کو کچھ کراس کوسچننگ کی، بتاؤ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، بتاؤ تم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم عیسائی ہو تو پھر بتاؤ تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہو؟ جب اس طرح کے 2-3 سوال کیے تو وہ کہتا ہے نہیں میں تو عیسائی ہوں ہی نہیں، میں تو اصل میں مسلمان ہوں۔ تو صرف اس لیے میں نے اپنے آپ کو عیسائی کہا کہ میری سوال کرنے کی باری آ جائے۔ سوال کی باری لینے کے لیے اس نے اپنے آپ کو عیسائی کہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معلوم ہے نا کہ ہمیں چند سال پہلے جو صورتحال پورے ملک میں درپیش ہوئی اور ایک ڈکٹیٹر نے پورے ملک کے اندر جو حالت برپا کی، اس پر کسی امریکی نے لکھا تھا
کہ پاکستانی تو بوقت ضرورت اپنی ماں بھی بیچ دیتے ہیں. یاد ہے نا کہ پاکستانی بوقت ضرورت اپنی ماں بیچ دیتے ہیں. اس وقت سارے پاکستانیوں کے سر شرم سے جھک گئے تھے. مجھے لگتا ہے اس کی بات ٹھیک ہی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہم جب بوقت ضرورت اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں تو ماں بیچنا چھوٹی بات ہے، ایمان بیچنا بڑی بات ہے. اگر ماں باپ بہن بھائی سب کچھ لٹ جائے، ایک ایمان بچ جائے تو سمجھ لیجیے سب کچھ بچ گیا. ایمان کوئی چھوٹی دولت ہے. اور اگر سارا کچھ بچ جائے، ایمان لٹ جائے تو سمجھ لیجئے کچھ بھی نہیں بچا. ہم کیسے لوگ ہیں؟ صرف سوال کی باری کے لیے وہ کہتا میں نے جلدی جانا تھا، میرا ہاسٹل جلدی بند ہو جاتا تھا تو میں نے جلدی جانا تھا، میں نے جلدی سوال کرنا تھا. میں نے کہا اپنے آپ کو عیسائی بنا کے سوال کر لوں. چل انا للہ و انا الیہ. اس کو کچھ نہیں پتا. ایک جھوٹ بولنا، اور جھوٹ بھی ایسا کہ اپنے ایمان کا سودا کر لینا کہ میں عیسائی ہوں. اور کیا پوری دنیا اس کو دیکھ رہی تھی، کیا امیج گیا ہمارا پاکستانی قوم کا. ہم نے کیا پوری دنیا کو تاثر دیا. اور پھر خود ہی وہ اعتراف بھی کر رہا ہے. چلے کم از کم اعتراف ہی نہ کرتا تو کسی کو پتہ نہ چلتا کہ یہ کیا ہوا ہے. اس نے اعتراف کیا جی میں نے تو جھوٹ بولا تھا، میں تو عیسائی ہوں ہی نہیں، میں تو مسلمان ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے جھوٹ کو کتنا ہلکا لیا ہے، کتنا چھوٹا سمجھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن ہے تو جھوٹا نہیں، جھوٹا ہے تو مومن نہیں. قرآن کہتا ہے انما یفتر الکاذب الذین لا یؤمنون بالآخرہ واولئک هم الکاذبون. جھوٹ صرف وہ بولتا ہے جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک اور واقعہ ہوا، اللہ اکبر. اور وہ واقعہ وہ بھی وہیں پہ ایک شخص آیا، اس نے کہا میں ملحد ہوں، میں ایتھیسٹ ہوں. اور ظاہر ہے جو ایتھیسٹ ہوتا ہے یا ملحد ہوتا ہے وہ اللہ کے وجود کا قائل نہیں ہوتا، وہ اللہ کو نہیں مانتا، وجود باری تعالیٰ کا قائل نہیں ہوتا. ایتھیسٹ کا معنی یہ ہے وہ شخص جو وجود باری تعالیٰ کا قائل ہی نہیں. تو جو شخص وجود باری تعالیٰ کا قائل نہیں ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں. تو اس نے کہا میں ایتھیسٹ ہوں. خیر کچھ سوالات ڈاکٹر صاحب نے کیے ان کو، اور ان سوالات کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کہا کلمہ پڑھو گے؟ اس نے کہا پڑھوں گا. ڈاکٹر صاحب نے اس کو کلمہ پڑھایا، اس نے کلمہ پڑھ لیا. پورے سوشل میڈیا کے اوپر ایک شور مچ گیا کہ ایک ملحد نے اسلام قبول کر لیا. ظاہر ہے اس نے اپنا نام بھی بتایا تھا. ایک ملحد نے اسلام قبول کر لیا، ایک ملحد نے اسلام قبول کیا. سوشل میڈیا کے اوپر شور مچ گیا، ملحد نے اسلام قبول کر لیا. اللہ اکبر. پھر اس کو خیال آیا کہ میں نے تو جھوٹ بولا ہے. گھر والوں کو بھی جا کے لوگوں نے پوچھا کہ تمہارا بچہ جو تھا، تمہارا لڑکا جو تھا یہ ملحد تھا، یہ مسلمان نہیں تھا، اس نے آج اسلام قبول کیا. پھر پورے گھر والوں کو تکلیف ہونی شروع ہو گئی. پھر پورے محلے والے پوچھتے ہوں گے، جو ان کے جاننے والے سارے پوچھتے ہوں گے، رشتہ داروں نے بھی پوچھا ہوگا. پھر وہ جب تکلیف اس کو ہوئی تو پھر اس نے کسی دوسرے ٹی وی چینل پہ آ کے کہا کہ میں تو مسلمان ہوں، میں نے تو جھوٹ بولا تھا، میں ایتھیسٹ نہیں ہوں. کیا ہو گیا ہماری قوم کو؟ ہم کیا ہیں؟ ہماری شناخت کیا ہے؟ اگر ہماری شناخت بطور مسلمان، بطور مومن، اگر ہمیں اس شناخت پر ہی یقین نہیں ہے تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ ہم ہوں گے ارائی، راجپوت، جٹ، مرزے، ہم سب کچھ ہوں گے. کوئی شخص اپنی اس شناخت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. میں ایک دفعہ گیا ایسے کسی جگہ
تو کسی ناواقف سے ملاقات تھی، تو میں نے ملتے ہی اس کو کہا، جو شخص ساتھ تھے وہ واقف تھے، میرے لیے وہ ناواقف تھے، سردار ٹائپ آدمی تھے، میں نے جا کے کہا السلام علیکم ملک صاحب کیا حال ہے؟ کئی سال پرانی بات، یقین کریں وہ ایسا فلیئر اپ ہوا، اس نے 5-7 مغلظات بکی، کہتا ہے جی میں ملکوں کی ایسی کی تیسی پھیرتا ہوں، میں فلاں ہوں، میں ملک کو کسی کو نہیں جانتا، میں رانا ہوتا ہوں، رانا، میں ملک نہیں ہوتا۔ اور یہ بات اس نے 5-7 مغلظات بکنے کے بعد کہی۔ اس میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری ذات ہے، ہماری شناخت۔ یار ایمان ہی اتنی کمزور چیز ہے، ایمان ہی اتنی کم قیمت چیز ہے کہ جب دل کرے ہم ملحد بن جائیں، جب دل کرے ہم عیسائی بن جائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا توحید پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا، چاہے تو قتل کر دیا جائے، چاہے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، چاہے تو جلا دیا جائے۔ یہاں ہم صرف ایک سوال پوچھنے کے لیے، صرف اپنے آپ کو میڈیا پہ لانے کے لیے، صرف اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ۔ اور یقین کر لیجئے کہ اگر ہم جھوٹ کو جرم نہیں سمجھتے، ہم ان بچوں کے ایمان کے اوپر ادروائز کوئی شک شبے کا اظہار نہیں کرتے، لیکن یہ جو جھوٹ والی بات کہی ہے، یہ اتنا بڑا جرم کیا ہے انہوں نے، وہ اس جرم کی معافی مانگے، اللہ سے بھی معافی مانگے، اور ان لوگوں سے معافی مانگے جن لوگوں کو، پورے پاکستان کے لوگوں کو، میں یہ سمجھتا ہوں پورے بر صغیر کے لوگوں کو، تمام مسلمانوں کا انہوں نے دل دکھایا ہے، اپنے آپ کو ملحد کہہ کے اور اپنے آپ کو عیسائی کہہ کے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرب قیامت کیا کیا کچھ ہمیں دیکھنا ہے، کتنے جھوٹ ہمیں ابھی اور دیکھنے ہیں، کتنی امانتیں ضائع ہوتی ہمیں اور دیکھنی ہیں، کتنے بے ایمان ہم نے اور دیکھنے ہیں، کتنی دیانتداری کا ضیاع ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، اللہ جانتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت حالات یہ ہو جائیں گے کہ لوگ امانت دار آدمی کو ڈھونڈیں گے اور لوگ کہیں گے فلاں محلے میں، فلاں قبیلے میں ایک آدمی ہے جو امانت دار ہے، فلاں جگہ ایک دیانتدار ہے، گویا باقی ساری قوم بددیانت ہو چکی ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور وہ حدیث جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو کسی نے پوچھا تھا متی الساعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تو اس کا جواب نہیں دیا کہ آپ صحابہ کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے اور وہ شخص آ کے بیٹھ گیا، سوال اس نے کر لیا، اعرابی تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی نہیں، لیکن کچھ دیر بعد خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو مکمل کرنے کے بعد آپ نے فرمایا این السائل، جس نے سوال پوچھا تھا وہ کدھر ہے؟ وہ پھر اٹھ کے کھڑا ہوا، کیا سوال ہے تیرا؟ میرا سوال ہے متی الساعہ، قیامت کب آئی؟ فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جس قوم میں دیانتداری ختم ہو جائے پھر قیامت کا انتظار کرو بیٹھ کے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے لگتا ہے کہ قیامت ہی آئی ہے، قیامت ہی ہے، یہ قیامت ہی کی باتیں ہیں جو ہمارے سر پہ کھڑی ہے۔ اذا ضیعت الامانہ، جب دیانتداری ختم ہو جائے اور دیانتداری ضائع ہو جائے، امانتیں ضائع ہونے لگے، تو پھر اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ تو وہ اعرابی تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آئی، اور ویسے بھی صحابہ کرام کی عادت تھی کہ جو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے۔ کئی
کیف اضاعتها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول امانتیں کیسے ضائع ہوں گی، کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة، امانتیں ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب عہدوں کے اوپر، مناصب کے اوپر، مختلف پوسٹوں کے اوپر نااہل لوگ آنا شروع ہو جائیں، فانتظر الساعة، پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اس کے دو معنی ہیں کہ جب مناصب کے اوپر نااہل لوگ آئیں گے، چھوٹے منصب سے لے کر بڑے سے بڑے منصب، ملک کے بڑے سے بڑے منصب تک دیکھ لیجئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جب نااہل لوگ آئیں گے تو ایک تو اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب نااہل لوگ آ جائیں گے تو اس وقت قیامت قریب ہوگی، فانتظر الساعة، قیامت کا انتظار کریں۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جب کوئی نااہل شخص عہدے پر بیٹھتا ہے، کسی بھی عہدے پر، وہ جو کچھ کرے گا نا وہ قیامت ہی برپا کرے گا، اس سے کسی اچھی بات کی توقع نہ رکھنا۔ بندر کے ہاتھ میں چھری آئی ہو تو پھر وہ کوئی خیر کا کام نہیں کرتا، لہذا نااہل آدمی جب کسی منصب پہ بیٹھتا ہے تو وہ جو کچھ کرتا ہے فانتظر الساعة، وہ قیامت ہی برپا ہوتی ہے، وہ قیامت ہی برپا کرے گا، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرے گا۔ تو یہ دیانتداری اور یہ سچ جو مومن کی اصل پہچان ہے، آج ہم سے رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ ہم تھوڑا سا اپنے ایمان کی فکر کر لیں، اپنے ایمان کی فکر کر لیں۔ ہمیں فکر ہے تو دوسروں کے ایمان کی ہے، ہمیں فکر ہو، پہلی تو بات ہے ہمیں فکر ہوتی نہیں، فکر ہوتی ہے تو دوسروں کے ایمان کی فکر ہوتی ہے، او اس نے یہ کر دیا، او اس نے یہ کر دیا، او فلاں نے یہ کر دیا۔ اللہ کے بندو اپنے ایمان کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سچا اور صحیح مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی سچا اور صحیح مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔